أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. صدق الله العظيم. آیت نمبر 120 and 21 سورة البقرہ. ترجمہ: وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ، اور تم سے یہودی اور نصرانی کبھی راضی نہیں ہوں گے، حتیٰ تتبع ملتہم، یہاں تک کہ آپ خود یہودی یا نصرانی بن جاؤ. قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، آپ کہہ دیجئے کہ بے شک اللہ کی ہدایت ھو الھدی، یہ ہدایت ہے. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ان کی خواہشات کی پیروی کریں گے، بعد الذی جاءک من العلم، آپ کے پاس علم آ جانے کے بعد، تو ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، تو نہیں ہوگا آپ کے لیے اللہ کی طرف سے کوئی مددگار اور نہ کوئی چھڑانے والا، نہ کوئی دوست. ولی دوست، نصیر کا معنی مددگار. جی، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی، الذین، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی، یتلونہ، اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسے اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے. اولئک یؤمنون بی، یہی لوگ ہیں جو اس پر ایمان لاتے ہیں. ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون، اور جو انکار کرے گا اس کا، فاولئک، بس یہی لوگ، خاسرون، خسارہ پانے والے ہیں، نقصان اٹھانے والے ہیں. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، یہاں پر رب العالمین نے مسلمانوں کو ایک ضابطہ حیات دیا، بتا دی ایک بات کہ یہودی اور نصرانی، نصرانی سے مراد عیسائی ہیں، کہ یہودی اور عیسائی یہ کبھی آپ سے راضی نہیں ہو سکتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے کہ یہ یہودی اور نصرانی آپ سے کبھی راضی نہیں ہو سکتے، حتیٰ تتبع ملتہم، یہاں تک کہ آپ ان کے دین کی اتباع کریں، یعنی خود یہودی بن جائیں یا نصرانی بن جائیں. اب یہ راضی کیوں نہیں ہو سکتے؟ کہ دیکھیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ مسلمان جو ہیں یہ یہودی بن جائیں یا نصرانی بن جائیں. کیوں؟ کہ اپنے آپ کو وہ حق بات سمجھتے ہیں، حق پر سمجھتے ہیں. اگر ان کا دین حق ہے، وہ اپنے آپ کو حق پر سمجھتے ہیں، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر آپ حتی تتبع ملتہم، پھر یہ بات وہ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ دین حق ہے، ہم حق پر ہیں، تو ہماری اتباع کریں، آپ ہماری بات کو فالو کریں، ہمارے فالوور بن جائیں، تو آپ پھر ہم آپ کے ساتھ ہماری دوستی ہوگی، آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں. اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو ہم آپ پہ کبھی راضی نہیں ہوں گے، کبھی خوش نہیں ہوں گے. قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، آگے اللہ نے اس کا نتیجہ بیان کر دیا کہ اگر یہ لوگ یہودی حق پر ہیں، اپنے دین کو یہ حق سمجھتے ہیں، قل ان ھدی اللہ، اے نبی آپ کہہ دیں جو اللہ کی ہدایت ہے،
جو اللہ کا دین ہے، هو الہدا، وہی سچا راستہ ہے، وہی سیدھا راستہ ہے۔ یہاں ہد اللہ سے مراد دین ہے۔ تو جو اللہ نے پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دین دے کر بھیجا ہے، حق دے کر بھیجا ہے، یہ سیدھا راستہ ہے۔ اب ان کے بات سمجھ آئی کہ اگر یہودی اس وجہ سے کہتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں، تو وہ ان کا دین حق نہیں ہے، بلکہ حق تو یہ ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین لے کر آئے ہیں وہ حق ہے۔ لہذا جب دین حق جو آپ تعلیمات لے کر آئے ہیں وہ حق ہے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کو اتباع کرنی چاہیے، نہ کہ اپنی اتباع کرانی چاہیے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل چاہتا تھا کہ یہ لوگ مسلمان ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تنبیہ کر دی، فرمایا کہ اگر وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اگر اے نبی آپ ان کی خواہشات کی پیروی کریں، یعنی کہ یہ کہہ دیں کہ میں آپ کی بات مانتا ہوں، آپ مجھ پر ایمان لے آؤ گے، دین پر ایمان لاؤ گے، میں جو شریعت لے کے آیا ہوں اس کو مان لو گے، تو کیا فرمایا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، آپ کے پاس علم آ گیا اور پھر آپ اگر ان کی خواہشات کی اتباع کی، یعنی ان کی بات کو مان لیا، تو یاد رکھیے گا میرے پیغمبر، کوئی آپ کا دوست نہیں ہوگا اور نہ کوئی آپ کو چھڑانے والا ہوگا، نہ کوئی آپ کا حمایتی ہوگا۔ اس لیے کہ جو بات دین جو آپ کے پاس علم آ جائے، جس کو آپ کا ضمیر یہ بتا دے کہ یہ حق ہے، اور پھر اس حق کے اوپر ڈٹ جانا، یہ اسلام ہمیں سکھاتا ہے۔ اور اسلام ہمیں یہ دعویٰ دیتا ہے کہ جو حق ہے وہ اپنے خلاف ہی کیوں نہ ہو، حق پہ ہمیشہ قائم رہنا چاہیے۔ جیسا کہ حدیث سے ثابت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں ایک جماعت حق پر ڈٹ جائے گی اور قیامت تک وہ حق پر ڈٹ جائے گی اور حق کے ساتھ رہے گی، یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی۔ کہ اس لیے فرمایا کہ جو حق بات ہو، حق پر ہمیشہ جم جانا چاہیے، حق پر ڈٹ جانا چاہیے، وہ اپنے خلاف ہو، رشتہ داروں کے خلاف ہو، اپنے دوستوں کے خلاف ہو، یا اپنے حق میں ہو، جیسے ہی ہو جو حق بات ہو، مسلمانوں کی نشانی ہے کہ وہ حق پر قائم رہتے ہیں، اور حق سے منہ پھیرنا، روگردانی کرنا سب کو معلوم ہے، یہ مسلمان ایسا نہیں کرتا۔ آگے الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی، الذین جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ کتاب پڑھتے ہیں جیسے اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے۔ یہاں پہ مفسرین کے مختلف اقوال ہیں، جن میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہود و نصارہ جو ہیں وہ کتاب تورات اور انجیل اس سے مراد ہے، کہ ان میں سے بعض لوگ ایسے تھے جو کتاب پڑھتے تھے اور اس پہ من و عن عمل کرنے کی کوشش کرتے تھے، جیسے اس کے احکامات اللہ نے نازل کیے ویسے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد حلال اور حرام ہے، اور تلاوت کو، قرآن کریم کی تلاوت کو اس کے مخارج سے ادا کرنا، قرآن کریم کو اس طرح تلاوت کی جائے جیسے اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے، یعنی اس کے الفاظ کو، اس کی ادائیگی کو ان کے مخارج کا لحاظ رکھ کے ادا کیا جائے۔ کہ قرآن کریم جیسے مثال کے طور پہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، یہ سورۃ اخلاص ہے، 30ویں پارے کے اندر ہے، اور اس میں قل، قاف کے اوپر دو نقطے ہیں، قل هو اللہ احد، یہ قاف جو ہے جب ہم ماؤتھ جو ہے ہمارا اوپن ہوتا ہے، منہ کھولتے ہیں، تو ہمارے گلے میں اینڈ میں اوپر ایک گوشت کا چھوٹا سا ایک ٹکڑا ہے وہ لٹکا ہوتا ہے، تو یہ زبان کی جڑ جب اوپر سے لگتی ہے تو وہاں سے قاف پڑھتے ہیں قل هو اللہ احد، اور اس کی بجائے اگر ہم پڑھ دیں قل هو اللہ احد تو اس کا معنی بالکل برعکس ہو جاتا ہے۔ قل کا معنی ہوتا ہے کہہ دیجئے، الامر منہ کل، کل جب چھوٹے لام چھوٹے کاف کے ساتھ لکھا جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے کھائیں،
قل کا معنی ہوتا ہے کہہ دیجئے اللہ ایک ہے. قل هو اللہ، اگر ہم پڑھیں گے قل هو اللہ احد، اس کا مطلب ہوتا ہے کھائیں اللہ ایک ہے، تو مطلب بالکل چینج ہو گیا اور اس سے نماز ٹوٹ جائے گی. اور حدیث میں آتا ہے بہت سارے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں لیکن قرآن ان پہ لعنت بھیجتا ہے. اس لیے یہ ضروری ہے خود بھی قرآن کم از کم اتنا آنا چاہیے کہ 24 گھنٹے کی زندگی انسان دین کے مطابق گزار سکے. اتنا نالج ہر ایک کے پاس ہونا چاہیے، یہ ضروری ہے. اور اس میں سے جو ہم تلاوت 4 کل ہیں، کچھ صورتیں ہیں، یہ ہر آدمی کو ضرور میمورائز ہونی چاہیے تاکہ قرآن کو صحیح طور پہ وہ پڑھ سکے، اس کی نماز صحیح ہو سکے. اور اپنے بچوں کو قرآن کریم کی تلاوت ضرور دلائیں تاکہ آنے والی جنریشن جو ہے وہ قرآن کو سمجھ سکے، قرآن کو صحیح پڑھ سکے. ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن کے احکام کو سمجھنا، ان کو جاننا اور حلال اور حرام سمجھنا، اس کے تلفظ کا خیال کرتے ہوئے قرآن کی تلاوت کرنا، یہ معنی ہے حق کا تلاوتی. آگے اولئک یؤمنون بہ، جو لوگ اس پر ایمان لائے، یعنی تورات انجیل ہو یا قرآن ہو، تو جو اس پر ایمان لائے، اس کے حق کو حق سمجھا، حرام کو حرام سمجھا، نہ حق کو نہ حق سمجھا، تو یہی لوگ کیا ہیں؟ کامیاب ہیں. اور پھر کیا ہوا اس کے برعکس؟ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ، جو ان کا انکار کر دے، جو دین حق کا انکار کر دے، جو اللہ نے کتابیں نازل کی ان کا انکار کر دے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، تو یہ لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں. جیسے کسی انسان کا سب کچھ برباد ہو جائے، اس کے گھر کو آگ لگ جائے، ساری چیزیں اس کی ختم ہو جائیں، وہ آدمی کتنا رنجیدہ ہوگا، کتنا پریشان ہوگا، کتنا غمگین ہوگا. تو یہ ایسے ہی ہے کہ جس نے دین کو پس پش ڈالا، اپنی خواہشات کو سامنے رکھا، وہ ایسے دنیا کے اندر بھی رسوا ہو گیا، وہ آخرت کے اندر بھی رسوا ہو جائے گا. تو میرے بھائی اور دوستو، اللہ نے ہمیں یہ زندگی دی ہے، اس موقع کو غنیمت سمجھیں اور آج سچے دل سے توبہ کریں اور قرآن کریم کو اتنا دین ہر آدمی اپنے اندر ضرور سمجھنے کی کوشش کرے کہ ہم 24 آور جو ہیں اللہ کے راستے میں اس کے حکموں کے مطابق گزار سکیں. اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. Subscribe my channel for further updates and like this video. Please share this video with your friends and hit the like button.